أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم واسب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. آج 26 ماہ محرم الحرام، اور اس حوالے سے کہ ابھی گزشتہ روز چوتھے لال ولایت حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مناسبت سے میں نے جس آیت کو عنوان قرار دیا ہے، امام نے بھی اسی آیت کو مدینہ پہنچ کر اپنی مبدت اور اپنے اہل بیت پر ڈھائے جانے والے مظالم کے متعلق جو گفتگو کی ہے، اس میں اسی آیت کو حجت اور دلیل قرار دیا تھا. امام نے ایک چھوٹا سا خطبہ ہے امام کا، جب آپ نے مدینے سے باہر، تو اس مناسبت سے بھی ایک مناسبت بن جاتی ہے کہ اس آیت کو عنوان قرار دیا جائے. اور اس آیت میں اتنی وسعت ہے کہ جب بھی اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے مودت کے حوالے سے، میں یہاں پہ اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ میں پڑھ چکا ہوں جس کے حوالے سے کہ قربا کون ہے، قربا کے حوالے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آج اگر گفتگو کو اسی آیت سے مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھائیں تو ایک سوال جو ہے وہ ایسا ہے جس کا جواب تقریباً ہر ذی شعور جانتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ والدین اور بالخصوص والد اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، فطری تقاضا ہے. باپ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم کسی ناجائز ذرائع کی بات نہیں کرتے، ہم اگر جائز ذرائع کی بات کریں، اور باپ اگر دیندار ہے تو اس کی ساری کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائے. مثلا اگر ملازمت کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میں کچھ اتنا چھوڑ جاؤں کہ میری اولاد کے لیے آئندہ آنے والی زندگی میں کافی ہو. تاجر ہے اگر کوئی تو اس کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنا پس انداز کر جائے کہ بعد میں آنے والی زندگی میں اولاد کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. اسی کے لیے عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں، اسی کے لیے بینکوں میں پس انداز کیا جاتا ہے، اسی کے لیے ملازمت اور تکالیف اور بیماریاں اور نہ معلوم کتنی صعوبتیں جو ہیں وہ
انسان برداشت کرتا ہے. یہ ایک عام انسان کی یعنی کہ ہمارے اور آپ کے اس معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے ایک عام انسان کی زندگی کی بات ہے. تو اب ذرا آپ یہ دیکھیے کہ بنص قرآن، کیونکہ اب اس میں کوئی میں مناظرانہ رنگ پیدا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم تقریباً سب ایک ہی مکتب سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں موجود ہیں کہ بنص قرآن، نص یعنی نون اور صاد سے ملا کر کے جو لفظ بولا جاتا ہے یعنی قرآن کی دلیل سے، قرآن کے استنباط سے یہ بات ثابت ہے بنص قرآن کہ علی آل محمد میں شامل ہے. بنص قرآن یہ بات ثابت ہے کہ جناب سیدہ آل محمد میں شامل ہے. اسی طرح بنص قرآن یہ بات ثابت ہے کہ حضرات حسنین علیہ السلام آل محمد میں شامل ہیں. جب ہم آل محمد کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے مستقبل کے حوالے سے. تقاضۂ بشریت ہے اور اسی لباس بشریت میں ہمارے رسول بھی آئے ہیں. اور بنص قرآن یہ 4 ذوات مقدسات خود آل رسول اور آل محمد میں شامل ہیں. تو یہ جو کچھ ہم اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں یہ کس جذبے کے تحت کر رہے ہیں؟ جذبہ حب، جذبہ محبت، یعنی ایک فطری جذبہ جو باپ کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، ایک فطری محبت جو باپ کی اولاد کے ساتھ ہے، یعنی اس جذبے کے تحت کر رہے ہیں. تو اب رسول جو کچھ بھی کریں گے، میں ابھی اس قرآنی استشہاد کی یا اجتہاد کی یا نص کی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ جو ایک منصب الہیہ ہے، یعنی میں ایک بتقاضۂ بشریت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس لباس بشریت میں رسول ہمارے اور آپ کے درمیان میں آئے، کہ اس بتقاضۂ بشریت لباس بشریت میں رسول اپنی اہل بیت سے جو محبت کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو کچھ ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ سب وہ جذبہ محبت ہے. تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہی سوال جو ہے اس معاشرے کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ تم بتقاضۂ بشریت اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو چونکہ تمہاری بشری جو صلاحیت ہے، جو بشری فطرت ہے تمہارے اندر، وہ تقاضا کرتی ہے کہ تم اپنی اولاد سے محبت کرو. تو ہم تم سے یہ تو سوال کرتے ہی نہیں ہیں کہ بتقاضۂ رسالت جو تعلق اہل بیت کا رسول سے ہے ہم اس کا سوال نہیں کرتے. ہم اس بشری تقاضے کا سوال کرتے ہیں جس کے تحت رسول اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں کہ اور اگر کچھ نہیں تو تم رسول کو تو رسول مانتے ہو اور رسول کے عمل پر عمل کرنے کو سنت مانتے ہو تو کم از کم اہل بیت سے محبت سنت رسول سمجھ کے ہی کر لو. صلوات پڑھے محمد یعنی وہ جو سوال رسالت ہے، وہ جو تقاضۂ رسالت ہے، وہ جو پیام رسالت ہے یا پیام نبوت ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے. ہم تو تقاضۂ بشری کی رسول کو تو مانتے ہیں نا. محمد الرسول اللہ تو کہہ رہے ہیں نا آپ، تو وہ جو محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، وہ جو رسول سے آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اظہار محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول جس سے محبت کرے اس سے محبت کر لیجیے. جب آپ اس سے محبت اس حوالے سے کریں گے چونکہ رسول کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے سنت بن جائے گا، یعنی سنت رسول بن جائے گا. تو ہم تو وہ سوال ہی نہیں کر رہے، آپ سے وہ تقاضا ہی نہیں کر رہے کہ ابھی ہم قرآن سے ثابت کریں. حالانکہ قرآن کی آیات تو بہت ہیں. آیہ تطہیر پڑھ لیجئے تو اہل بیت ثابت ہو جاتے ہیں. آیہ مودت پڑھ لیجئے اہل بیت کے لیے ثابت ہے. آیہ مباہلہ پڑھ لیجئے، آیہ درود پڑھ لیجئے، یعنی اور بھی بہت سی آیات کے بارے میں ذکر کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم تو صرف وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جو آپ خود سے محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، ہم اس حوالے سے گفتگو کریں. صلوات پڑھیں محمد. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو یہ بات موجود ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بنص قرآن آل رسول ہے. اور
بیت अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इस आयत की रूह से परवरदिगार आलम ने हम पर लाजिम और वाजिब करार दी। देखिए, मैं अगर मेरी गुफ्तगू पहले वाली आपके ज़हन में हो तो मैंने वहाँ जिक्र किया था कि ये लाजिम और वाजिब का लफ्ज़ ये अगर कहीं रिवायात में अगर मिलता भी है तो ये सिर्फ हमें समझाने के लिए कि हम जो ये कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है, समझाने के लिए। अहले बैत की मोहब्बत फ़र्ज है, समझाने, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई लफ्ज़ है ही नहीं कि हम क्या इस्तेमाल करें। वाजिब कह देंगे, फ़र्ज कह देंगे, लाजिम कह देंगे, ज़रूरी कह देंगे, जो उनसे मुतालिक लफ्ज़ हमारे पास लफ्ज़ ही नहीं है। वरना आयत की रूह से तो कोई वजूब का हमें जिक्र नहीं मिलता। आयत की रूह से तो हमें सिर्फ एक जुमला मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने सवाल किया था, यानी उस हवाले से जो वाजिबात की गुफ्तगू हमने की थी उस हवाले से रसूल ने सवाल किया था। अब इस सवाल का जवाब जो देता चला आ रहा है वो तकाज़ा मवद्दत पूरा करता चला आ रहा है, और जो इस सवाल को रद्द करता चला आ रहा है तो कुरान तो कह रहा है वो अम्मा साइला फला तनहर। देखो, सवाल करने वाले को भी कभी झिड़कना नहीं। जो हक की मवद्दत अदा नहीं कर रहा गोया वो सवाल करने वाले को झिड़क रहा है। सवाल करने वाला कौन है ये आप खुद देख लीजिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो आज इसकी इस आयत को मैंने उन्वान करार दिया है जिस हस्ती का जिक्र करने के लिए, चौथे लाले विलायत और 6वें मासूम। 15 जमादियुल अव्वल एक रिवायत, सन 38 हिजरी, और दूसरी रिवायत 5 शाबान सन 38 हिजरी। 5 साल शाबान की तारीख हमारे यहाँ पर सगीर में कम मनाई जाती है, यानी 3 शाबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, 4 शाबान मौला अब्बास और 5 शाबान हजरत इमाम ज़ैनुल-आबिदीन अलैहिस्सलाम, लेकिन ये हमारे यहाँ कम मनाई जाती है। हमारे 15 जमादियुल अव्वल या जमादियुल ऊला और 38 हिजरी। अब यही से हमें मालूम हो जाता है कि मेरे ये इमाम जब इस ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो एक ही वक्त में 3 आइम्मा की आगोश आपको नसीब हुई। 3 आइम्मा, और वो 3 आइम्मा कौन? सबसे पहले खुद आपके दादा हजरत अली इब्न अबी तालिब, फिर उसके बाद आपके चचा हजरत हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब, और फिर आपके वालिद गिरामी हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम। यानी मैं अगर ये कहूं तो बिल्कुल तारीख के मुताबिक होगा कि 2 साल तक आप अपने दादा अली इब्न अबी तालिब की आगोश में रहे। यानी यूं कह लीजिए कि अव्वले अली की आगोश में दूसरा अली आ गया, और जहां पर अली इब्न अबी तालिब की आगोश का असर हो तो आप ये देख लीजिए कि आगोश का असर कितना मुअस्सर होता है। और यही असर जो है आपको वाक़या करबला में दिखाई देगा। ये अजीबो गरीब एक सूरत हाल हमारे सामने आती है। गालिबा जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, उस्ताद मुर्तजा मुताहरी साहब की एक किताब है जो उन्होंने मौला कायनात के हवाले से लिखी कि मौला कायनात यानी अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो है जो जामिउल अज़दाद है, यानी वो ज़िदें जो आपको दूसरी जगह कहीं आपको दिखाई नहीं देंगी, वो अली इब्न अबी तालिब में एक जगह दिखाई देती हैं। यानी एक मुहाल चीज जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम में बज़ाहिर दिखाई दे रही है, जामिउल अज़दाद चीज। अब आप कहेंगे कि जामिउल अज़दाद यानी एक दूसरे की जिद चीजें, वो कैसे दिखाई दे रही है? वहां पर एक मशहूर सा वाक़या आपके सामने मौजूद है कि हम सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि जंगे खैबर में मौला अली अलैहिस्सलाम ने बाब खैबर को उखाड़ा, और वही अली इब्न अबी तालिब जब यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे होते हैं तो जौ की रोटी को अपने जानू पर रखकर तोड़ते दिखाई दे रहे होते हैं। तो देखने वाले के लिए तो ताज्जुब की बात है कि ये वही अली है जिसके कुव्वत बाजू ने दरवाजा उखाड़ लिया था, आज उससे वो रोटी भी नहीं टूट रही।
سجاد نے زندگی گزاری ہو، جہاں 2 سال گزارے ہوں، اور پھر اس کے بعد حلم امام حسن علیہ السلام، یعنی 38 ہجری سے لے کر کے 50 ہجری تک، یعنی 40 ہجری تک مولا علی علیہ السلام کی آغوش، 50 ہجری تک مولا امام حسن کے ساتھ بھی رہے، یعنی 12 سال، اور سن 60 ہجری تک، 61 میں تو واقعہ ہی ہو گیا شروع میں، سن 60 ہجری تک اپنے بابا کے ساتھ رہے، یعنی سن 60 ہجری میں یہ مولا سجاد کی عمر مبارک 21 سال چند ماہ ہے۔ اب حالانکہ یہ مقام مصائب نہیں ہے، لیکن اب میں اگر بات کروں تو یہ وہ امام ہیں کہ جن کے اگر فضائل بھی ہم اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ مصائب بن جاتے ہیں، وہ مصائب بن جاتے ہیں۔ اب اس مقام پر آپ سوچئے کہ جس ہستی کی عمر مبارک 21 سال چند ماہ یا 22 سال ہے، یعنی 22 سال کا جوان ہو، جس نے اپنے دادا کی آغوش پائی ہو، اپنے چچا کا حلم پایا ہو، اپنے بابا کی شجاعت پائی ہو، اور کربلا کے میدان میں اسے جہاد سے روک دیا گیا۔ تصور کیجیے، سوچ ہی سکتا ہے، یعنی اتنا مقام و مرتبہ امام کا۔ اور پھر دیکھیے کہ جہاں سے منصب امامت کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی آغاز منصب امامت کربلا ہی سے ہوا نا۔ اب دیکھیے کن حالات میں ہوا آغاز منصب امامت۔ بچپن کے ادوار آپ کے سامنے موجود ہیں کہ میرے دادا کے ساتھ کیا ہوا، میرے چچا کے ساتھ کیا ہوا، خود میرے بابا کو کس طریقے سے یہ اشقیہ یہاں تک گھیر کر کے لائے، میرے بابا کو کیوں مدینہ چھوڑنا پڑا، اس لقو تک صحرا میں بے آب ہو گیا، صحرا میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں ہمیں یہاں پر قیام کرنا پڑا، یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود مقام عصمت و طہارت یہ ہے کہ جہاں پر ان سارے مصائب کو برداشت کیا جائے، آج ہم یہ دیکھ لیں بشری تقاضے کے تحت، چاہے ایک ہمارے دور کا جوان چاہے کسی بھی عادات و خصلات سے کا حامل کیوں نہ ہو، لیکن جب گھر کی مستورات پر کوئی بات آتی ہے تو ایک غیرت بشریت جاگ جاتی ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر کے جوان کے اندر بھی۔ اور کہاں یہ کہ وہ جوان خود معصوم بھی ہو، وقت کا امام بھی ہو، اور پہلا سوال بھی جب پوچھا جا رہا ہو تو یہی پوچھا جا رہا ہو، بیٹا یہ بتاؤ کہ خیموں میں جل مرے یا باہر چلے جائیں۔ یعنی انسان کی عقل جو ہے وہ یہاں پر آ کر کے پریشان ہو جاتی ہے کہ پہلا مسئلہ، اور پوچھنے والی کون ہے؟ آپ کی پھوپھی، اور جواب دینے والا وقت کا امام، اور عمر کیا ہے؟ 22 سال۔ اور عبادت، تقوی و پرہیزگاری حالات و واقعات کے تحت کس طریقے سے آپ نے اس قافلے حسینی کو کوفہ سے شام، اور پھر شام سے کربلا، اور کربلا سے پھر مدینہ تک پہنچایا، اور پھر اس کے بعد مدینے میں آپ نے کس طریقے سے زندگی بسر کی۔ دیکھیے اس موضوع کو چند لمحے کے لیے اس مقام پر روکتے ہیں اور امام سجاد کی عبادت کی طرف 2-4 جملے کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے جن کو اپنے الفاظ میں عابد و زاہد سب سے زیادہ بیان کیا ہے، یا تو وہ ملائکہ ہیں یا انبیاء ہیں۔ اور ملائکہ کے بارے میں آپ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں پڑھا ہوگا کہ جہاں پر ایک مرتبہ خود قرآن کی آیت پکار کے کہتی ہے یفعلون ما یؤمر، کہ یہ ملائکہ وہ ہیں کہ جنہیں جو حکم دے دیا جاتا ہے بس یہ وہ کام انجام دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یفعلون ما یؤمر، جو ان کو حکم دے دیا گیا یہ وہ انجام دیتے ہیں۔ اب حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ملائکہ سے، توجہ چاہیے، ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو جب میں اس آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے سنوار دوں اور اس میں وہ روح پھونک دوں جس کی نسبت میرے ساتھ ہے، تو دیکھو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔
یہاں بھی ہمارے سامنے اس آیت میں ایک سبق موجود ہے، ایک درس موجود ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ذرا انسان سوچے کہ کس کو حکم ملا؟ ملائکہ کو، سب سجدے میں چلے گئے، ابلیس سجدے میں نہیں، کس کے سامنے؟ آدم کے سامنے۔ حکم کس کا تھا؟ پروردگار عالم کا۔ تو آئیے میں بھی اپنی اصلاح کے لیے یہ جملہ کہوں اور اس پہ ذرا غور کروں کہ جو اللہ کے حکم سے خود آدم کو سجدہ نہ کرے وہ ابلیس شیطان بن جاتا ہے، راندہ درگاہ الہی بن جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ خود اس بات کا حکم دے کہ بندے مجھے سجدہ کر، اور جب مجھے خود آدم کے بعد اگر انسان خود اللہ کو سجدہ نہ کرے تو آدم کو سجدہ نہ کرنے پر تو ابلیس بنتا ہے، خود اللہ کو سجدہ نہ کرنے پر انسان کیا بنے گا؟ انسان سوچے، یعنی شیطانیت سے اور ابلیسیت سے بھی اگر کوئی بڑا مقام ہے تو وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ ایک اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے ملائکہ کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا۔ اب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام قرار دیا، وہ لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے ہمارے امر سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے انہیں فعل خیرات یعنی نیکیوں کے حکم کی وحی کی، اور وہ نماز ادا کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ کون؟ انبیاء ہمارے عبادت، یعنی یہ دو ہستیاں ایسی ہیں قرآن میں، یعنی انبیاء کو دیکھا تو سارے عبادت گزار، یعنی کہا گیا عابدین، اور جب ملائکہ کو دیکھا تو جنہوں نے سجدہ کیا آدم کو تو قرآن نے کہا سارے ساجدین۔ تو اب ہمیں دو گروہ ایسے مل گئے قرآن سے کہ ایک ساجدین کا گروہ ہے، دوسرا عابدین کا گروہ ہے۔ لیکن جب ہم نے ساجدین کے گروہ کو دیکھا تو اس میں کوئی سید الساجدین دکھائی نہیں دیا، جب عابدین کو دیکھا تو اس میں کوئی زین العابدین دکھائی نہ دیا۔ ہم نے اگر کوئی دکھائی دیا تو وہ علی ابن الحسین ہے جنہیں ندائے غیبی یہ کہتی ہے انت سید الساجدین انت زین العابدین۔ سلام علیہ محمد یعنی اگر ملائکہ ساجدین ہیں تو میرا امام سید الساجدین ہے، اگر انبیاء عابدین ہیں تو میرا امام زین العابدین ہے۔ یہ مقام ہے، یہ مقام فضیلت ہے امام چہاروں میں۔ اور دیکھ لیجئے ساجدین کی صف میں کون کون ہے، عابدین کی صف میں کون کون ہے، لیکن ہاتف غیبی کی صدا انت زین العابدین، تم عبادت کی زینت ہو، تم سجدہ کرنے والوں کے سردار ہو۔ اب جب یہ کہہ دیا جائے کہ تم سجدہ کرنے والوں کے سردار ہو، اور معاشرے میں کسی بھی مقام پر اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی معتبر کو اپنا سردار بنائے، کسی کی سرداری میں چلا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ امام سجاد کو اپنا سردار بنائے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے خود کو ساجدین کی فہرست میں داخل کر دے، کیونکہ امام سجاد ساجدین کے سردار ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود تو ساجدین میں سے نہ ہو اور امام کو کہے کہ یہ میرے سردار ہیں، لیکن یہ دیکھ لے کہ صفت ملائکہ کی صفت ہے، ملائکہ کی صفت ہے۔ یعنی اگر بتقاضۂ بشریت انبیاء کو دیکھتے ہیں تو ان میں زینت امام سجاد ہیں، اور اگر آسمانی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو ان کے سردار سید الساجدین صلی اللہ علیہ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ مقام امام سجاد۔ کس دور میں آپ کربلا سے جب پہنچے ہیں مدینہ تو مدینہ کے حالات واقعات کیا ہیں؟ ابھی جو دور گزرنا ہے وہ سارا دور پر آشوب دور ہے۔ ابھی وہ دور نہیں ہے کہ جس میں آپ کھل کر تبلیغ کر سکیں، پیغام حق پہنچا سکیں۔ لہذا ایسا دور کہ ابھی واقعہ کربلا ہو کر ہٹا ہے، حالات سازگار نہیں ہیں،
لیکن تبلیغ کا کام بھی چھوڑنا نہیں ہے. لوگوں میں ابھی فقدان ہے اس بات کا کہ وہ ابھی اہل بیت کی پہچان کر سکیں. عجیب بات یہ ہے کہ خود رسول کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور رسول کے سامنے زندگی گزاری، جنہیں رسول پہچانواتے رہے، تو جب رسول کی زندگی میں لوگ صحیح نہ پہچان سکے تو یہ دور تو اس سے بھی زیادہ سخت دور ہو گیا کہ امام خانہ کعبہ کے قریب تشریف لاتے ہیں، حاکم وقت بھی موجود ہے، حشام بن عبد الملک، وہ چاہتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دوں، مجمع دھکیل دیتا ہے پیچھے کی طرف. لیکن جیسا میرا امام آگے بڑھتے ہیں مجمع چھٹنے لگ جاتا ہے، راستہ بننے لگ جاتا ہے. امام آگے بڑھتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. جانتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن خود تجاہل عارفانہ سے کام لیتے. پوچھتا ہے یہ کون ہے جس کے لیے مجمع خود بخود چھٹ گیا. یعنی امر الہی یہ تھا کہ ہمارا اولو الامر آ رہا ہے. تو ساتھ ہی کھڑا ہوا شاعر، یہ وہ مقام ہے جہاں کلمہ حق ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے بیان ہونا ہے. فرزدق کہا تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا. تجاہل عارفانہ جانتا ہے لیکن اظہار نہیں کر رہا. اچھا اگر تو نہیں جانتا تو میں تجھے پہچانواتا ہوں یہ کون ہے. فی البدیع الطویل عربی کا قصیدہ امام سجاد کی شان میں کہا گیا اگر تو نہیں جانتا تو میں بتاتا ہوں کہ جسے تو نہیں جانتا اسے کعبہ جانتا ہے، اسے ہل و حرم جانتا ہے، اسے صفا و مروہ جانتا ہے، اسے زمزم جانتا ہے. یہ رسول کا فرزند ہے، یہ علی کا فرزند ہے، یہ فاطمہ کا فرزند ہے، یہ حسن و حسین کے فرزند ہے. یعنی ساری تعریفیں کرنے کے بعد جب تعریفیں کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا ہے، بڑا عجیب جملہ کہہ دیا فرزدق نے کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا، اشہدو اللہ الہ لا نہ ہوتا، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو یہ اتنا کریم ابن کریم ہے، اتنا سخی ابن سخی ہے کہ کبھی اپنی زندگی میں لا نہ کہتا. توجہ چاہیے، اس بات کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں کہ تشہد میں لا ہے تو اس لیے لا کہہ رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا تشہد میں لا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ وہاں کہنا پڑتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اس معبود کے اور کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. تو چونکہ وہاں پر گواہی دینی ہے کہ ہاں اگر اس گواہی کے لیے لا کہنا ضروری نہ ہوتا تو ان کی زندگی میں کبھی ان کے زبان مبارک سے کوئی لا نہ سنتا. یعنی اتنا کریم کہ اگر کسی نے کوئی بھی سوال کیا کبھی انہوں نے اس کو نہیں کہا، کبھی نہیں. یعنی ان کی زندگی میں کبھی نہیں کا لفظ نہیں آیا. اور جس نے اپنے بابا کا یہ طریقہ دیکھا ہو تو ہمیں ایک لا اگر دکھائی دیتی ہے تو حسین ابن علی کے کلام میں، اور ایک لا دکھائی دیتی ہے تو سجاد کے کلام میں. وہاں جو لا ہے لا معبود سواک، تیرے علاوہ اور کسی کو معبود نہیں مانتا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا، وہ لا ادھر بھی ہے. اور جو ادھر لا ہے وہ لا ادھر بھی ہے. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، تیغ لا چوں از میاں بیرون کشید، از رگے ارباب باطل خون کشید. یہ حسین نے جو لا کی تلوار نکالی ہے، نہیں کی تلوار نکالی ہے، یہ دراصل نہیں کی تلوار نہیں ہے، یہ ارباب باطل کے رگوں سے خون نچوڑ لیا. تو جس علی ابن حسین نے اپنے بابا کا یہ کردار دیکھا ہو تو انہیں معلوم ہے کہ لا کہاں کہنا ہے. اس کے علاوہ کبھی سجاد کی زندگی میں کسی نے لا نہیں سنا. کریم، اتنے کریم. تو اب ایسے ماحول میں کہ جہاں اہل بیت کی پہچان نہ ہو رہی ہو، جہاں تبلیغ کا کام بھی انجام دینا ہو، کیسے تبلیغ کا کام انجام پائے گا؟ تو اب میرے ساتھ مولا سجاد نے دعاؤں کو ذریعہ بنا لیا.
دعاؤں کا وسیلہ بنا لیا، دعاؤں کے تبسل سے اہل بیت کی معرفت کرائی جا رہی ہے۔ دیکھیے ایک جید عالم دین نے بہت خوب کہا تھا کہ اس دعاؤں کے فلسفے کو آپ سمجھیے۔ دیکھیے لوگ نہیں جانتے کہ یہ کون سا گھرانہ ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا چلوں، دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کسی غیر سے، وہ سن تو لیتا ہے لیکن بعد میں ضرور سوچتا ہے پتہ نہیں یہ سچ بھی کہہ رہے تھے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ جناب علی فلاں فلاں جو بڑے لوگ ہیں ان سے میری رشتہ داری ہے، آپ سن تو لیں گے کہ مولانا ہیں کہہ رہے ہوں گے، یا میرا خاندانی تعلق جو ہے فلاں قبیلے سے ملتا ہے، آپ نے ہوگا کہہ رہے ہوں سن رہے ہوں گے۔ اللہ حاضر قیاس کہ میں اتنا خزانے دار ہوں، اتنا میں صاحب ثروت ہوں، سن لیں گے آپ۔ لیکن اگر میں آپ سے کچھ نہ کہوں، میں نہ اپنا خاندانی حسب و نسب آپ سے بیان کروں، نہ اپنا جاؤ حشن آپ سے بیان کروں، نہ اپنے کسی بڑے سے تعلقات بیان کروں، آپ سے کچھ نہ کہوں، صرف مصلی بچھا کر کے اللہ سے گفتگو کروں، تو ذہن انسانی سوچ تو سکتا ہے نا کہ یہ ہم سے تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن چونکہ اب اس کا مخاطب اللہ ہے تو یہ اللہ سے کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو اس لیے مولا سجاد نے یہ طریقہ اپنایا کہ ایک دفعہ مصلی عبادت بچھا کر کے کہا معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نبوت کے خاندان میں رکھا، معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عصمت کے خاندان میں رکھا، معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں امامت کے خاندان میں رکھا، معبود تیرا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں تیرے ملائکہ آتے تھے، معبود تیرا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں ہی تیری کتاب نازل ہوا کرتی تھی، معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہادیان برت قرار دیا۔ اب لوگ کچھ سمجھنا چاہے یا نہ سمجھے، اگر لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہوتی تو شاید لوگ یہ کہہ لیتے کہ نہ معلوم یہ سچ بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں، لیکن جب مصلی عبادت میں بچھا کر کے اللہ سے گفتگو شروع کی تو اب لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم سے بات ہو رہی ہوگی تو کچھ اور بات تھی، اب تو یہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اور جو اللہ سے کلام کرے، جو اللہ سے کلام کرے اس کے کلام کو اللہ ہی سمجھتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، تو اللہ سے تو جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے ذریعے سے امام سجاد نے اہل بیت کی معرفت کرا دی، اپنے منصب کی معرفت کرا دی۔ اور اسی طریقے سے دیکھ لیجئے کہ امام نے تبلیغ کے اور بھی ذرائع رکھے، صرف میرے مولا کا کام کوئی 36 برس یا 40 برس صرف گریہ اوزاری نہیں تھا، گریہ اوزاری ایک مؤثر ذریعہ تھا اہل بیت علیہ السلام کے غم کی طرف لے جانے کے لیے، لیکن آپ نے اس گریہ اوزاری کے باوجود تبلیغ کو، احکامات تبلیغ کو ترک نہیں کیا، جو کہ منصب امامت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور تبلیغ کے ذرائع کیسے کیسے ذرائع استعمال کیے، دیکھیے جہاں پر اس انداز میں اگر مجلس اعضا برپا نہ ہو، جہاں پر خود امام، یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں خود امام موجود ہوں خود مجلس ہو۔ آپ سنتے ہیں نا تاریخ کے اندر کہ جس وقت آپ مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو کیا حالت ہوتی تھی کہ اگر قصاب دیکھ لیتے تھے کہ امام آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ گوشت پر کپڑا ڈالنا شروع کر دیتے تھے، چھپانا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں امام کی نظر گوشت پر نہ پڑ جائے، گوشت پر نہ پڑ جائے کہ اسی اسنا میں ایک شخص کو، ایک کسائی کو، ایک قصاب کو ایک گوشت پر لے کر جاتے ہوئے دیکھ لیا، امام نے روک لیا، اب وہ سمجھ گیا کہ امام کی نظر پڑ گئی ہے، امام نے روکا، اور روکنے کے بعد صرف ایک جملہ کہا کہ اے قصاب مجھے یہ بتا دے، یہ جو تو گوشت کو لے کے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، مجھے اتنا بتا کہ کیا تو نے اس کو پانی پلا لیا ہے؟ دیکھیے یہ ہے تبلیغ امامت، یہ ہے مصائب کربلا، کس طریقے سے تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ بتا کیا پانی پلا لیا ہے؟ تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا کہ میں آپ کے جد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ گوشت کو ذبح کرنے کے آداب کیا ہیں، تو آپ کربلا کو رخ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ کیسے مسلمان تھے کہ میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ یہ ہے وہ تبلیغ جو امام سجاد کر رہے ہیں۔ کبھی اگر وضو کے لیے پانی منگایا گیا، امام کے سامنے پانی آیا
ایک مرتبہ پانی کی طرف دیکھا اور اتنا گریہ کیا کہ وہ آب خالص آب مضاف میں تبدیل ہو گیا، آب مضاف میں تبدیل ہو گیا۔ کھانا سامنے آتا تھا، اتنا گریہ کر رہے ہیں، خون رو رہے ہیں۔ جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ شام کا واقعہ بھی ہے نا، جب شام میں کسی نے امام سجاد سے سوال کیا تھا کہ مولا آپ کب تک گریہ کیجیے گا، تو یہ سوال مدینے تک ہوتا رہا، آپ کب تک روئیے گا؟ تو آپ یہی کہتے تھے، شخص تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک فرزند نظروں سے اوجھل ہوا تھا، حضرت یعقوب کا، یعنی حضرت یوسف۔ تو اتنا گریہ کیا کہ قرآن نے کہا کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میری نگاہوں کے سامنے تو میرے 18 یوسف چلے گئے، میں کیسے گریہ نہ کروں؟ تو پھر سوال کرنے والا کہتا تھا کہ یہ تو شجاعت ہے، یہ تو مرد حضرات تھے، یہ تو آپ کے گھرانے کے شجاع افراد تھے جنہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں۔ پھر امام کہتے تھے کہ تو نے پھر میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بے شک شہادت ہماری میراث ہے، شجاعت ہماری میراث ہے، لیکن یہ تو بتا کہ بیویوں کا بے مقنا ہو چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ یہ وہ تبلیغ ہے جو ہمارے امام سجاد کر رہے ہیں، یہ وہ تبلیغ ہے جو میرے مولا سجاد کر رہے ہیں۔ بس عزاداران محترم، آپ کے ذہن مت تمام کی، آپ کے اذہان منتقل ہو گئے۔ امام نے واقعہ کربلا کے بعد خوشی کی محفلوں میں شرکت ترک کر دی تھی۔ جب کوئی آگے کہتا تھا کہ آپ آئے تشریف لائیں، خوشی کی بس میں ہے، تو امام کہتے تھے واقعہ کربلا کے بعد کسی خوشی کی محفل میں جانے کو اب دل نہیں کرتا۔ ہاں اگر تو ہمارے بابا کی مجلس رکھ، ان کا ذکر رکھ، تو ہم حاضر ہم آئیں گے۔ شخص چلا گیا، سرکار العلماء اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن وہ شخص آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میرے یہاں تشریف لائیے گا، میں نے آپ کے بابا کی مجلس کا انعقاد کیا ہے اور اہتمام کیا ہے۔ امام نے کہا ہم ضرور آئیں گے۔ عزادارو توجہ کیجیے گا، سرکار اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام جب گئے، اب تصور شرط ہے، اب آپ تصور کر لیجئے یہ بھی ایک مجلس ہے، میں بھی ایک ذاکر پڑھنے والا ہوں، یہ یہاں کا بھی کوئی بانی موجود ہے اور آپ بھی یہاں سامنے موجود ہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ مجلس کہ جس میں وہ موجود ہو کہ جس کے سامنے واقعہ کربلا ہوا ہو۔ آج 1435 ہجری کے محرم میں مجھ جیسا شخص ناقص کلمات بیان کر رہا ہے اور آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، جہاں پر خود امام وقت موجود ہو، وہاں پر اگر ذاکر بیان کر رہا ہو تو محفل کا کیا مقام ہوگا؟ امام تشریف لے کر کے گئے، بانی مجلس نے صدر مجلس میں جگہ دی، امام وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ جب اس مقام پر بیٹھے ہیں امام، ذاکر نے بیان کرنا شروع کیا، مصائب کربلا پڑے، عزادارو جہاں خود وہ موجود ہو کہ جس کو پرسہ دیا جانا ہے، وہاں پر مجلس کا کیا ماحول ہوگا، کس طریقے سے گریہ و شیون کی آوازیں بلند ہوئی، نالہ و شیون کی آوازیں بلند ہوئی۔ عزادارو جس وقت مجلس اپنے اختتام کو پہنچی تو بانی مجلس کیا دیکھتا ہے کہ امام اس مقام پر نہیں جہاں پر بٹھایا گیا تھا۔ پریشان ہو گئے، اس مقام پر دیکھا، مجمع میں تلاش کیا۔ عزادارو سنیں گے جملہ جو سرکار العلماء نے بیان کیا، کہا کہ اب جو دیکھتا ہے امام اس مقام پر بیٹھے ہیں جہاں لوگ جھوٹیاں آ کر اٹھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے پہنچ گیا، ارے مولا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، کوئی توہین ہوئی جو ہم اس مقام پر ہیں؟ امام سجاد کہتے ہیں نہیں، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ ارے یہاں وہ ہستیاں آئی ہیں کہ ان کی موجودگی میں میرا یہی مقام بنتا ہے، میرا یہی مقام بنتا ہے۔ بس عزادارو یہ میرا وہ امام ہے جسے اپنے بابا کے مسائل فضائل، اپنے بابا کے مسائل خوشی سے زیادہ پسند تھے عزادارو، لیکن وہ امام جس نے ساری زندگی اس انداز میں تبلیغ میں گزار دی، حاکموں کو یہ امام بھی برداشت نہ ہوا، یہ امام بھی برداشت نہ ہوئے۔ 25 محرم کو میرے امام کو زہر ملا ہے، شہادت ہوئی میرے امام کی، حجاج ملعون نے، حشام ابن عبد الملک نے میرے امام کو زہر دیا۔ جب زہر کا اثر ٹھہرا، بس آخری جملے، زہر کا اثر جب ٹھہر گیا جسم میں، آپ کی حالت جو ہے جب بگڑنے لگی، آپ نے امام باقر علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا میرا غسل و کفن آپ نے کرنا ہے، میرا کفن و دفن آپ نے کرنا ہے، اس لیے کہ معصوم کا غسل و کفن معصوم کیا کرتا ہے۔ عزادارو جملہ سنیں گے، ایک متدین عالم دین کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ایک مرتبہ امام باقر کو قریب بلایا، بیٹا ذرا میرے
کی زیارت کیجئے، وہاں